अमल छोटा सा है, अमल छोटा सा है, आप खुद नहीं कर सकते, किसी बड़े दस्तरखान पे बैठे हैं, इसकी नियत कर लें कि हमने ये हदिया उनको दिया, अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा। मेरे आका ने फरमाया है कि गोश्त के ऊपर फिर से ग़िज़ा लगती है और वो जिन्नात की ग़िज़ा होती है, वो जिन्नात की ग़िज़ा। साइंस कोई चीज़ कह देती है कि इस चीज़ के अंदर फला एनर्जी, फला विटामिन, फला नुकसानदेह चीज़ें हैं, फला फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अनदेखे कहते हैं नहीं, ये चीज़ मेरे लिए मुवाफिक नहीं है। क्यों? उसने कहा ये मेरे ग़िज़ाई चार्ट में ये चीज़ काटी हुई है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, उनके फ़ायदे, उनके नफ़े, उनका नुकसान। अच्छा, करने से क्या होगा ये भी महसूस नहीं होता। खुशबू हम लगा रहे हैं, कहते ये नेक जिन्नात और फरिश्तों की ग़िज़ा है, खुशबू तो हम लगा रहे हैं, उनकी ग़िज़ा का इससे क्या ताल्लुक है? वरना ज़िंदगी इसी तरह तकलीफ़ों, मसाइल और मुश्किलात में उलझी और अटकी रहेगी। जब खाना खाने बैठते हैं तो आप हिफाजत का अमल करते हैं कि आपके साथ आपके अलावा कोई ना खाए। ऐसी कुव्वतें जो हमें नज़र नहीं आती, जागते रहेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। ऐसी कुव्वतें जो हमें नज़र नहीं आती, वो ना खाएं, जिन्नात हैं। लेकिन इस्लाम का निज़ाम ऐसा है जिसमें सखावत है, जिसमें सखावत है। इस्लाम के निज़ाम में सखावत में क्या किया? सखावत में ये किया कि चूंकि इस्लाम का निज़ाम सखावत का है, अब इसने क्या किया? यहां दरवाजा बंद कर दिया, कोई नहीं खा सकता। कोई इंसान आए इसके साथ खा ले, जिन्नात नहीं खा सकते। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ा। अब सखावत का निज़ाम यह कहते हैं कि उनके लिए हिस्सा क्या है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया हड्डियों में उनका हिस्सा रखो एक, और छोटे जो जर्रे बचे हुए हैं खाने के टुकड़े, उनमें उनका हिस्सा रखो। फरमाया हड्डियों को गंदी जगह ना फेंको, साफ जगह फेंको, साफ जगह रखो। अल्लाह पाक उन पे फिर कोई ग़िज़ा लगाते हैं जो हमारी नज़रों में नज़र नहीं आती, और वो जिन्नात की ग़िज़ा बनती है। जिन्नात की ग़िज़ा इतर है, खुशबू है, लगाया करें। जिन्नात की ग़िज़ा हड्डियां हैं, दिया करें, हड्डियां हैं, दिया करें, और ज़रूर दिया करें। जिन्नात की ग़िज़ा हड्डियां ज़रूर दिया करें। अब एक सवाल है, आप हड्डियां कैसे दें? जैसे तस्बीह खाने में यहां आप तशरीफ़ लाए, एक दिन दाल, एक दिन सब्जी और एक दिन गोश्त होता है। आपको बदल बदल के खाने दिए जाते हैं कि आपकी तबीयत, आपके ज़ायके, आपका ज़ौक़ बाकी रहे। अब वो हड्डी आपके बिलफर्ज आई है, तो आप उसे इस नियत से दस्तरखान पे रख दें, क्योंकि हमारे यहाँ अहबाब बहुत हड्डियों को संभालते हैं, फेंकते नहीं हैं, संभालते हैं, और फिर उसको साफ पाक जगह पे रखते हैं जहां जानवर खाते हैं। आप अपनी हड्डी रख दें, उस प्लेट में एक हड्डी थी, सारी नियत कर लें कि हमारी तरफ से आपको हदिया है। नियत होती है। कई घरानों में जादू जिन्नात, कई घरानों में शैतानी चीजें, या कई घरानों में वाकयात दर वाकयात हुए। मैंने उनसे अर्ज किया कि जिन्नात को हड्डियां दो, जो खाने की हड्डी हैं वो जिन्नात को दो, और ये कहो हमारी तरफ से आपको हदिया है, हमारी तरफ से आपको दावत है, ये कहो। और वो बहुत ही ज्यादा उसका रिजल्ट मिला, और बहुत ही ज्यादा उसका नतीजा मिला कि जिन्नात जो हैं वो कहने लगे कि आपके घर से खाएं और फिर आपको सताएं। अच्छा, सताना भी नेक जिन्नात का इंतकाम के तौर पे नहीं होता, इस्लाह के तौर पे होता है। ये एक और लंबा मौजू है। शरीर जिन्नात का सताना शरारत के तौर पे होता है। जो नेक जिन्नात हैं वो सताते नहीं हैं, असल में इस्लाह करते हैं कि तेरे घर में नमाज नहीं, तेरे घर में तस्बीह नहीं, तेरे घर में नापाकी चल रही है, तेरे घर में तिलावत अमाल नहीं है, तेरे घर में रिज़्क़ हराम आ रहा है, इसको संभाल।
ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ نیک جنات کا سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے، یہ واقعات ہیں، تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے۔ جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے، اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے۔ گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں، اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے، میرا علم محدود ہے، میں دعوت تو نہیں کرتا، یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے۔ کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا۔ اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں۔ اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے، فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو، اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے۔ عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں۔ بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے۔ ایک اٹیچ بات کی وجہ سے، اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے، کیا خیال ہے؟ آج تو ہمارا گوشت ہی گوشت ہے۔ میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا۔ ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں بلائیں آفتیں ٹلی ہیں۔ میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں۔ اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں بلائیں ٹلی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنز، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں، تو ایک جن مجھے ملا، طالب علم تھا، تمہاری غذا کیا ہے؟ نہیں جی چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہوئے جو ایک خوشبو اٹھتی ہے ہماری وہ غذا ہے۔
خون ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کے خون سے ایک خاص بو اٹھتی ہے، اب محسوس کریں ہماری وہ غذا ہے، اور ہماری ہڈیوں پہ جو غذا لگتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری یہ غذا ہے۔ اور بھی غذائیں بتائیں، ہمارے پاس جو میسر غذا ہے ہمارے گودام میں وہی خوشبو ہے، اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں۔ جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں۔ اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے۔ منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے، نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں، ان کا ایک وزن ہے۔ میں نے ایک اور عمل بتایا، دن میں کسی بھی وقت بھی آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں کل واللہ کی، 2 پڑھتے ہیں، آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا استغفار کی، تیسرے کلمے کی، یا تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جنات کو ہدیہ کر دیا کرے۔ کہاں کرے؟ جنات یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحادو تحابو، میرے آقا نے فرمایا ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہدیہ انسان ہے، وہ ہدیہ جن ہے، وہ جانور کو دے دو نا، آپ کوئی چیز کھلا دو، اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہاں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے شیر ان کے پاس ہیں، اس کے اوپر بازو ڈالتے ہیں، ہاتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ببر شیر ہے اتنا موٹا، کیوں؟ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا، جب جنات کو ہدیہ دیں، وہ شریر جنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہ ٹھہر جا، وارث ہے اس کے، اور اس کے چاہنے والے ہیں، ساری عمر اس نے کھلایا، یاراں دے یار ہونے، ساری عمر اس نے کھلایا، آج تم اس کو نقصان دینے لگے ہو، ہم نہیں دینے دیں گے۔ میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں اس کے، کہ میری وجہ سے 2 جنات کے قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کہیں گے ہم اس کو تکلیف دیں گے۔ بھئی کیوں دیتے ہو تکلیف؟ مزہ آتا ہے ہمیں، اذیت دیتے ہو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے دل نہیں لگتا۔ بعض بندے ہو سے نا، لڑائی وغیرہ، بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کریں، مارنا شروع کر دیا، یوں یوں، مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ ہے جس نے مجھے ساری عمر کھلایا، جس نے ساری عمر مجھے ہدیے دیے، چپ کر کے ہدیہ دے دیا۔ آپ کون؟ آپ کا دوست، ہدیہ دے دیا، تسبیح کا، قرآن کا، تلاوت کا، ہڈیوں کا، روحانی ہدیہ بھی اور جسمانی ہدیہ بھی، اب یہ ہدیہ دے دی۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بڑے بڑے مسائل، مشکلات، حادثوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے تھے، ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے، اس چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے خود بھی بچتے تھے اور امت کو بھی بچاتے تھے۔ عمل تو چھوٹا ہے، آج تک کتابوں میں پڑھتے رہے کہ خوشبو غذا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہے، پڑھتے رہے، اور کر کے دیکھیں، یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں۔ میں تو اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے، اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا۔
नफ़ा हुआ। अल्लाह की रहमत है, एक उम्मत का एक तबका है जो मेरी बात को सुनता भी है, लेता भी है, मानता भी है, कदरदानी भी करता है। और चूंकि बात मेरी नहीं होती, मैं डाकिया और कासिद हूं, वो कमली वाले की बात होती है, मैं पेश कर देता हूं और वो मानते करते हैं, अल्लाह नफा दे देता है मेरे आका की बरकत से, मेरे हुजूर की बरकत से, मदीने वाले की बरकत से। मैं तो सिर्फ बात को पेश करता हूं बहैसियत डाकिया के, उसको बात को आपकी खिदमत में लेके आता हूं। तो ये छोटे ही छोटे अमल है, छोटे छोटे अमल है। मैंने एक बंदे को ना एक दफा किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने ये अमल पढ़ा नहीं, अचानक अल्लाह ने दिल में डाला। जब बंदा किसी फन में फना होता है, फन में फना होता है, तो अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमाता, इल्म में से। मैंने एक बंदे को कहा, उसके साथ कुछ जिन्नात की शरारतें, कोई मसाइल, बेचारा मुश्किलों में उलझा, धंसा फंसा, बहुत उलझनों में था। एक घर में ना ऐसे हालात होना शुरू हुए, मेरे पास आए, अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह ने सुझाया। मैंने कहा 1.25 लाख सलाम करें, 1.25 लाख सलाम करो जिन्नात को, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, सारा दिन पढ़ो और जिन्नात को सलाम करो। तसव्वुर करो जी, आपको सलाम कर रहा है। वो सख्त से सख्त आदमी हो जिसकी 1.25 लाख दफा मिन्नत की जाए, सोचो तो सही। सख्त से सख्त आदमी जिसके 1.25 लाख दफा मिन्नत की जाए। और अस्सलामु अलैकुम से क्या मुराद है? आप सलामत रहें, आप खैरियत से रहें, आप आफियत से रहें, आप सदा खेलें कूदें, रहमतें, बरकतें, इज्जतें, शानो शौकतें, वकार, सरबुलंदियां, कभी तुक ना हो, कभी तकलीफ ना हो, हमेशा राहत हो, आबाद रहें, शाद रहें, बामुराद रहें, हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, खुशियां रहें, खुशहालियां रहें, तमंगरियां रहें। सलाम में ये सब कुछ और इसके अलावा बेशुमार मौजूद है। मैंने कहा इस नियत से सलाम करना शुरू कर दिया, सलाम करना शुरू कर दिया, करते रहे कह रहे कुछ फायदा नहीं है। मैं कहा नाराज ज्यादा है, करो। 1.25 लाख दफा सलाम किया, सब घर वाले सारा दिन यही वजीफा करते थे, अस्सलामु अलैकुम, ये वजीफा है, खुद बरकत है, सलाम खुद बरकत है। एक दफा करने से क्या फायदा होता है, और जो सारा दिन सैकड़ों हजारों पढ़े उसको क्या नफा मिलेगा? सोचें तो सही। करते 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 आलम यह हुआ, ख्वाब में आना शुरू हो गए, ख्वाब में आना शुरू। जागते या सोते वक्त कानों में सरगोशियां करते थे, कहते थे बस करो, ठीक है, अब हमारी दोस्ती हो गई। मुझसे कहने लगे ये हुआ। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो, ये आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत एहसान है, अब हम आपका शुक्रिया के तौर पे करेंगे। वो काम रुक गए वाकई, जब उन्होंने ना बस करो दोस्ती हो गई, वाकई वो धमाके जो थे वो सारे खत्म हो गए। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। ये अल्लाह ने मेरे दिल में एक विजदानी कैफियत डाली। मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे सामने वो हदीस आई, कौन सी? घर में दाखिल होते हुए जब एक दफा सलाम करते हैं तो वहां जिन्नात कहते हैं निकलो इस घर से, ना खाना ना सोना। वो हदीस मेरे सामने आई। उस हदीस का इस्तिंबात और उस हदीस के हवाले से अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया, अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। अब शुक्रिया के तौर पे कर रहे हैं अब शुक्रिया के तौर पे करके अब कहने लगे अपने पीर साहब के पास ले चलो, लाहौर वाले के पास। टोकन कहां से मिले? कह रहे टोकन हम करेंगे। पता नहीं कैसे उन्होंने टोकन लाके दे दिया, उनका टोकन था। कहन जी हमने नहीं लिया, उन्होंने लिया है। उन किया होगा, क्यों किया, अल्लाह जाने, मेरे तो पता नहीं ना, मेरे किताबें हैं जन। अब मेरे पास आए, आते ही सलाम किया और उसके बाद उसकी हालत बदली। वो आए, कह आपको सलाम पेश किया आपने बताया था इन्हें सलाम करें।
تو ہماری دوستی ہو گئی. پھر کہنے لگی ہمارے مرشد کہتے ہیں شکریہ کے طور پہ سلام کریں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. آپ نے انہیں ایک اچھا انداز بتایا اور ایسا انوکھا انداز ہے کہ واقعی ہم بہت غصے میں تھے. اور وہ نیک لوگ تھے، سارے صلحاء تھے، اللہ کے ولی تھے، سارا خاندان. پھر انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں. انہوں نے گھر میں میوزک چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں گندگی کی، انہوں نے گھر میں کوئی تسبیح اعمال نہیں کیے، انہوں نے رزق مشکوک، انہوں نے زندگی میں ہر ٹون میوزک، ہر چیز، اور ہر وقت گھر میں ٹی وی فلاں فلاں یہ کرتے تھے. ہماری نماز میں تکلیف ہوتی تھی. تو جب انہوں نے یہ کیا تو ساتھ اس کی بھی اصلاح ہوئی، ہم بھی خوش ہوئے. اب ہم خوش ہیں. ان سے کہ بس یہ کچھ رہتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں وہ نہ کریں، ہم خوش ہیں. میں ایک گھر گیا، اچانک ان کا بیٹا جا رہا تھا. میں نے ابا جی بیٹھے ہیں؟ ہاں. میں ان سے مل لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں. میں گیا نا تو میں سے بیٹھا تو پتہ نہیں اللہ نے دل میں ڈالا یہاں کوئی جنات کے چیزیں ہیں، ان کا آنا جانا ہے اور اس طرح ہیں اللہ والے. تو کہنے لگے ہاں ہم نے یہاں ان کو جھاڑو دیتے دیکھا، ان کو صاف ستھرے ہوتے دیکھا، چیزیں دیکھی. میرا بھائی ایک ریسی گدھا لے آیا، گدھے نا ریس والے، وہ لے آیا. اس نے یہاں باندھا. آ کے کہنے لگے ہمارے وضو کی جگہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہم یہاں سے وضو اس گدھے کو ہٹا دو، پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے. اللہ کا بھائی نے کہا ایسے خیال ہے. دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کھینچ کے جو مارے نا تھپڑ 2-4 طبیعت ٹھیک کی. کہنے لگا بھائی ادھار پہ گدھا دے آیا. ہم کون لے گدھا؟ سب کے تو شوق نہیں ہے ریسوں کے، ادھار پہ گدھا دے آیا. مجھے خود بتایا انہوں نے. میں نے کہا اس جگہ عبادت اعمال تسبیحات کرو. اب وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، صاف ستھرا رکھتے ہیں. ادھار پہ گدھا دے آیا. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے. یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں. اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عذاب بلائیں مصیبتیں تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا، کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے. تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے. تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے جسم کی میل اور بدبو سے ہم قریب نہیں آتے، تیرے پر انوارات نہیں ہوتے. یہ چھوٹا سا میں نے گر بتا دیا، استادی گر. استاد تو نہیں ہوں، خود ہی شاگرد ہوں. وہ میری بات کے بعد نا وہ صاف ستھرا رہنے لگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے نہ نہائیں، ہفتوں نہیں نہاتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں نہاتے وغیرہ نہیں ہے، خوشبو کے جو ہے نا کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اس کے بعد اس نے نہانا، کپڑے دھونا، پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، کرنا شروع کر دیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا، ایسے ہے جیسے میرے اوپر کوئی دیوار تھی وہ ہٹ گئی ہے اور مجھے اعمال کے انوارات برکات واضح محسوس ہو رہے ہیں. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.